میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے مبارک اشعار، آپ کے کلاموں کی تشریحات، وضاحتیں وغیرہ بیان کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے عشق رسول کا ایک خزانہ جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھایا جاتا ہے۔ بلا شبہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کے بھائی مولانا حسن رضا بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ آپ کے کلاموں سے یہ بات چھلکتی جھلکتی ہے کہ آپ دل سے لکھتے تھے، عشق رسول میں ڈوب کر لکھتے تھے، اور آپ کی نعتیں یہ عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ کلاموں پر مشتمل کتاب ذوق نعت کو شائع کر دیا ہے۔ دعوت اسلامی .net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے قیمتاً طلب بھی کر سکتے ہیں۔ آج جو کلام ہم تشریح کے ساتھ سنیں گے وہ کلام بڑا خوبصورت کلام ہے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ بڑے خوبصورت اشعار ہیں، اور آپ کو طرز میں بھی سنائیں گے، وضاحت بھی سنیں گے، مشکل الفاظ کے میننگز بھی آپ اسکرین پر دیکھیں گے، اشعار آپ کو اسکرین پر بھی دکھائے جاتے ہیں۔ اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ بعض اوقات جو ہم سن رہے ہوتے ہیں اگر اسے دیکھ بھی رہے ہوں تو اور وہ واضح ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو نہ صرف سنایا جاتا ہے طرز میں بلکہ دکھایا بھی جاتا ہے تاکہ آپ اس شعر کو اور ویژولی آسانی سے سمجھ پائیں۔ آئیے طرز میں اشعار سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ، جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ، اے جان جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو، اے جان جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی، ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی، دامن نہ ملے
ان کا تو کیا جانیے کیا ہو، دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیے کیا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو، یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو، اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو، اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، آپ نے 7 شعر طرز میں سماعت کیے، بڑے پیارے اشعار ہیں، 14 اشعار اس کلام کے، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ ذات خدا یعنی اللہ پاک کی ذات سے، یا رسول اللہ آپ نہ جدا ہیں اور نہ ہی خدا ہیں، آپ خدا بھی نہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کہ خدا پاک عز و جل کے محبوب نہ ہوں، آپ اس سے دور ہوں، اس سے الگ ہوں، نہیں، بلکہ رب کریم آپ سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ آپ کو قرآن میں بھی اپنے تذکروں کے ساتھ رکھتا ہے، اذان میں بھی رب کے نام کے ساتھ آپ کا نام آتا ہے، کلمے میں رب کے نام کے ساتھ آپ کا نام آتا ہے، تو جو ساتھ ساتھ ہو وہ جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا تو وہ ہیں کہ آپ کا خیال آئے تو رب کی یاد آتی ہے، اور رب کی بات ہو تو مصطفیٰ کا دھیان آتا ہے، یہ الگ نہیں ہوتے، لیکن ایسا نہیں کہ یہ ساتھ ساتھ ہیں تو خدا ہوں دونوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہیں، خدا صرف اللہ پاک ہے، لیکن حضور علیہ السلام اس کے محبوب ہیں، اس کے پیارے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ جدا نہیں ہے، وہ ساتھ ساتھ ہے، اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو پتہ ہے آپ کیا ہیں، باقی ہم کیا جانیں کہ آپ کیا ہیں، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، چنی چنا یعنی یہ یا وہ، یہ ہیں آپ یا وہ ہیں آپ، کیا کہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ بڑا پیارا شعر ہے، آسان شعر ہے کہ یہ کیوں کہوں کہ یہ عطا کیجئے وہ عطا کیجئے، بلکہ آپ وہ دے دیجئے کہ بس میرے گھر بھر کا بھلا ہو، میرا بھی بھلا ہو، ماں باپ کا بھی بھلا ہو، بچوں کا بھی بھلا ہو، دوستوں کا بھی بھلا ہو، جو میرے ہیں ان سب کا بھلا ہو، وہ سب آپ دے دیجئے، میں کیا مانگوں، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ، جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ، اے جان جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو۔ لب عیسیٰ مشہور ہے، قم باذن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے قم، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے وہ کھڑا ہو جاتا تھا، پرندہ مٹی کا بنا کر اسے زندہ پرندہ بنا دیتے،
وہ بے جان جاندار ہو جاتا۔ تو جان دینے والے، جان بخشنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لب ہیں۔ آپ قم کہا کرتے تھے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جس کام کو وہ قم کہہ کے ادا کرتے تھے، اے میرے پیارے نبی، اے جان جہاں، آپ تو وہ ٹھوکر سے ادا کرتے ہیں۔ آپ اپنا پاؤں لگاتے ہیں تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں اور مردہ جسم زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی، ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی، دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیے کیا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دم یعنی ٹوٹے ہوئے سانس، مراد یہ کہ ہم لوگ تھکے ہوئے، بالکل آخری جیسے کہ مرنے ہی والے ہیں، اور حال یہ ہے کہ جوش پہ طوفان معاصی، معاصی یعنی گناہ، طوفان گناہ جوش پر ہے، اتنے گناہ اور تھکے ہوئے ہم، مقابلہ کیسے کریں اس کا، بچ کے کیسے نکلیں اس طوفان سے۔ لیکن آپ کا دامن ہے، اس کا سہارا ہے، تو ایک امید ہے کہ آپ ہمیں بچا لیں گے، بخشوائیں گے، کرم فرمائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا دامن بھی نہ ملے تو پھر کیا جانیے کیا ہو، کیا جانیے کیا ہو، یعنی پھر کیا پتا کیا ہو، اتنی پریشانی ہو کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ ہاں آپ کا دامن مل جائے تو پھر کرم کی امید ہے، دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیے کیا ہو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو، یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو۔ کیا خوب بات ہے، وہ محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو، اللہ پاک نے جسے اپنے لیے خاص کیا ہو، اپنا خاص محبوب بنایا ہو، وہ ہم غلاموں سے عاجزی سے ملے۔ جھک کے ملنا یعنی عاجزی سے ملنا، اپنے غلاموں سے عاجزی سے ملیں، پیار سے ملیں، شفقتوں سے ملیں۔ کیسے کریم آقا ہیں، ہمارے لیے آنسو بہائیں، ہمارے لیے روئیں۔ کون؟ وہ جس کو اللہ نے اپنی محبوبیت کے لیے خاص کیا ہو۔ یہ کتنی بڑی عاجزی اور بڑے ظرف کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ عرض کرتے ہیں پس مرگ یعنی مرنے کے بعد، اے میرے مالک مرنے کے بعد میری مٹی برباد نہ ہو، یہ جو میری خاک ہے جس سے میں بنا ہوں، یہ میرے وجود کی خاک، یہ برباد نہ ہو، ادھر ادھر نہ اڑ جائے، بلکہ جب میری خاک اڑے تو ہوا مدینے کی اڑا رہی ہو، مدینے کی ہوا میں وہ اڑ رہی ہو۔ اے الہی، اے رب کریم، یہ میری مٹی کو برباد نہ کرنا، مدینے سے دور کہیں مر گیا تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ یہ دعا کر رہے ہیں، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، میں ہوں اور مدینے کی ہوا ہو، پھر مزے کرتے رہیں، مدینے کی ہوا میں میری خاک اڑتی رہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ٹکڑا یعنی کوئی حصہ، کوئی عطا میرے آقا سے نہ ملی ہو، ایسا نہ کوئی منگتا ہے نہ کوئی بادشاہ ہے، سب کو میرے آقا کا صدقہ ملتا ہے، میرے آقا کی عطا سے سب پل اور چل رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے تو دکھا دو۔ یہ ایک دعویٰ ہے، دکھاؤ۔ یہ مراد یہ کہ تم نہیں دکھا سکو گے، منگتا تو منگتا ہے، شاہوں میں بھی نہیں دکھا سکو گے جس کو میرے آقا سے کوئی دولت اور انعام نہ ملا ہو۔ آئیے مزید کچھ اشعار اس کلام کے طرز میں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم جب آئیں گے تو ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں
اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، سو جا سے گنہگار کہو رخت عمل چاک، سو جا سے گنہگار کہو رخت عمل چاک، پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندھا ہو، پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندھا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، ابرار نیکوکار خدا کے ہیں خدا کے، ابرار نیکوکار خدا کے ہیں خدا کے، ان کا ہے وہ ان کا ہے جو بد ہو جو برا ہو، ان کا ہے وہ ان کا ہے جو بد ہو جو برا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے، اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے، کیا قہر کیا تو نے ارے تیرا برا ہو، کیا قہر کیا تو نے ارے تیرا برا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، سر خم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو، سر خم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، دل کھول کر آئینہ ایمان کی جلا ہو، دل کھول کر آئینہ ایمان کی جلا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ آئیے ناظرین اب نشار کی تشریح سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا، اس کلام کے اختتامی 7 اشعار سماعت کیے۔ کہتے ہیں اگلے شعر میں، قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو۔ سبحان اللہ، ازل میں یعنی رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تخلیق کا ارادہ فرمایا، رب کریم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قسمت میں لکھ دیا۔ جبین پر لکھنا یہاں پر قسمت میں لکھنے سے مترادف لگ رہا ہے کہ قسمت مصطفیٰ میں رب کریم نے یہ لکھ دیا کہ یہ میرا وہ محبوب ہے کہ جو اس کی رضا ہے وہ رب کی رضا ہے، جو رب کی رضا ہوگی یہی اس کی خوشی ہوگی، رضائے خدا ان سے الگ نہیں ہوگی، رضائے محمد رب کی رضا سے الگ نہیں ہوگی، یہ رب کریم نے ازل میں ہی ان کی تقدیر میں اور ان کی جبین پر لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہتے ہیں نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے
رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو۔ کیا بات ہے، برا ہے کہ بھلا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے انہیں، ان کا کرم تو ہر وقت کرم پر تلا ہے، بندہ نوازی پہ تلا ہے، بندوں کو عطا کرنے پر تلا ہے۔ بندہ نوازی یعنی بندوں کو عطا کرنا، انہیں نوازنا، اس پر تلا ہوا ہے۔ تلا ہونا یعنی مائل ہونا، تو یہ کرم تلا ہوا ہے کہ بندوں کو بس دیتا رہے، چاہے اچھے آئیں کہ برے آئیں، یہ اس سے کوئی غرض نہیں دکھاتے بلکہ سب کو عطا فرماتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں 100 جا سے گنہگار کا ہو رخت عمل چاک، 100 جا سے گنہگار کا ہو رخت عمل چاک، پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندھا ہو۔ 100 جا سے یعنی 100 جگہ سے، جا یعنی جگہ، رخت عمل یعنی اعمال نامہ، چاک یعنی پھٹا ہوا۔ اگر گناہگار کا 100 جگہ سے بھی اعمال نامہ پھٹا ہوا کیوں نہ ہو، 100 یہاں پر کثرت کے لیے کہ بہت ساری جگہوں سے بھی نامہ اعمال کیوں نہ پھٹا ہو، لیکن اگر حضور علیہ السلام کے دامن سے وہ بندھا ہوا ہے تو پھر اس کا پردہ نہیں کھلے گا۔ کیا بات ہے، جب دامن مصطفیٰ سے گناہگار بندھا ہوا ہے تو اس کا نامہ اعمال بھی ایسی جگہ سے بندھا ہوا ہے کہ جہاں سے پھٹے ہوئے نامہ اعمال کی بھی وہ لاج رکھ لیتے ہیں اور پردہ ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ابرار نکوکار خدا کے ہیں خدا کے، ابرار نکوکار خدا کے ہیں خدا کے، ان کا ہے وہ ان کا ہے جو بد ہو جو برا ہو۔ سبحان اللہ۔ ابرار یعنی نیک، نکوکار بھی نیک اچھے، یعنی جو اچھے ہیں وہ تو رب کی رحمت میں ہیں، وہ خدا کے ہیں، وہ خدا کی رحمت خدا کی جنت میں ہیں، لیکن جو برے ہیں جو بد ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت کے لیے ہیں۔ ان کا ہے سے مراد ان کی شفاعت کے لیے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے گناہگار امتیوں کو بخشوائیں اور انہیں بھی خدا سے ملا دیں۔ جو ملنے والے تھے وہ تو خدا سے مل لیے، جو ابرار و نکوکار ہیں، لیکن جو بچ گئے ہیں، جو گناہگار ہیں، وہ بھی مصطفیٰ کے ہیں اور وہ مصطفیٰ کریم کی شفاعت کے صدقے رب کے ہو جائیں گے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے، اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے، کیا قہر کیا تو نے ارے تیرا برا ہو۔ یہ اپنے نفس کو کہہ رہے ہیں کہ اے نفس تو نے اپنی بدی، اپنے برے کاموں سے، بدی یعنی برائی، اپنی برائیوں سے حضور علیہ السلام کو رنج دیا۔ رنج دینا یعنی تکلیف دینا، حضور کو پریشان کیا، انہیں تکلیف دی۔ گناہ تو کرتا ہے تو حضور علیہ السلام کو رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جو بھی امتی گناہ کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے ان کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے، اور حضور علیہ السلام کو اس کا رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اے نفس تو نے حضور کو تکلیف میں ڈالا، کیا قہر کیا، قہر یعنی ظلم، کیا ظلم کیا تو نے، ارے تیرا برا ہو، تیرا برا ہو، یہ ایک ڈانٹنے کا انداز ہے، تیرا برا ہو تو نے یہ کام کیا۔ تو یہ اپنے نفس کو کہہ رہے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، سر خم ہو در پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو، در پاک پہ سر جھکا ہو اور ہاتھ اٹھا ہو مصطفیٰ کی دولت مانگنے کے لیے، بس اسی طرح یہ عمر گزر جائے، اسی طرح یہ زندگی بیت جائے۔ اگلے شعر اور مقطع میں کہتے ہیں شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، دل کھول کر آئینہ ایمان کی جلا ہو۔ سبحان اللہ۔ اے حسن شاباش، شاباش اصل یہ لفظ ہے شاد باش یعنی خوش رہ، اے حسن خوش رہ، تو یہ اردو میں بن گیا شاباش، فارسی میں بھی اسی طرح یوز ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں حسن بڑی اچھی نعتیں لکھ رہے ہو اور لکھتے جاؤ، چمکتی سی غزل اور لکھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ، تاکہ آئینہ ایمان کی جلا ہو، جلا یعنی زندگی ہو، آئینہ ایمان کو اور تازگی ملے اور یہ آئینہ اور صاف ہو جائے۔ ایمان کا آئینہ دل کھول کر اور صاف کر لو، جب قلم چل ہی رہا ہے تو چلاتے رہو اور آگے سے آگے لکھتے رہو۔ اور اسی طرح پھر آپ نے اگلا کلام بھی اسی بحر پر کچھ مختلف رنگ سے لکھا ہے جو انشاءاللہ الکریم زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کے مشہور ترین کلاموں میں سے یہ بھی ایک ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا